اللهم إنا بالقلب بنور علم مستعمل بدني بطاعتك وبارك وسلم. اللهم إنا بالقلب بنور علم اللهم إنا بالقلب بطاعتك وبارك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ منورہ میں ہوں، ہوٹل ہے وہ کمرے میں بیٹھا ہوں. تو کل کی بات ہے، میں میوزیم گیا. یہاں ایئرپورٹ روڈ پہ ایک پرائیویٹ اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے ایک میوزیم بنایا ہوا ہے. اس میں نے پچھلے سال پوسٹ بھی ڈالی تھی. وہ میوزیم بیسیکلی تبرکات سارے جمع ہیں وہاں، اور جتنے بھی تبرکات ہیں ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ. پھر تبرکات کے علاوہ یہ ہے ایک ایک چیز کو انہوں نے ماڈل میں دیا ہے. کہتے ہیں نا کہ لاکھ الفاظ جمع ہوں اور اس کا فہم اور ادراک اور احساس ہو تو ایک مشاہدہ کافی ہوتا ہے. تو وہ دیکھی چیز ہے، ایک سنی چیز ہے. تو وہاں ایک دوست ملے تو ان سے ایسے تذکرہ ہوا. تو میں نے کہا کہ روٹیوں کا کیا ہے اس کا، کہ روٹی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور یہاں کتنے قسم کی روٹی ہے. انہوں نے کہا تو بہت زیادہ عرب میں روٹیوں کی اقسام ہے. آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ ہم نے بر صغیر میں ایک ہستی کا نام سنا تھا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ ہے. اور یہ سلسلہ چشتی کے بہت بڑے بزرگ، بڑے اللہ والے، ان کے ذریعے سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں نے فیض پایا، ہدایت پائی، ایمان پایا، اللہ جل شانہ کا نام پایا. یہ میرے ہاتھ میں روٹی ہے، یہ میں نے کچھ کھائی بھی ہے، اور اس کو کہتے ہیں کاک. کاک روٹی یہ ہے اصل میں. بیسیکلی بنیادی طور پہ یہ کاکی جو ہے ایک قبیلہ ہے، اور الکاکی روٹیاں بنانے والے جتنے حضرات ہیں. یہ کاک روٹی ہے، خشک ہوتی ہے، ڈرائی ہوتی ہے. اور اصل بنیاد اس کاک سے کیک نکلا ہے. یہاں کا ایک کیک بنا ہوا ہے، رس بنے ہوئے ہیں، کیک ہے جو کہ کاک سے نکلا ہے. انگلش میں کیک کہتے ہیں. یہ وہ روٹی ہے جو کہ لنگر بانٹا کرتے تھے، اور اس کو کاکی کہتے ہیں. کیونکہ ایک پنجابی کی کاکی ہے، بچی کو کہتے ہیں. ایک اردو کی ہے. اصل میں یہ کاکی جو ہے اردو کی نہیں، یہ عربی کی ہے. لفظ یہاں سے آیا ہے، اور یہ بھی عرب میں نہیں آیا. عرب میں بھی یہ لفظ عرب کا نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ ماوراء النہر، یہ ہمارے جتنے بھی علاقے ہیں، سمرقند، بخارا، تاشقند اور ازبکستان، آذربائیجان، یہ سارا روس کا جو اوپر کا علاقہ ہے، افغانستان کے اوپر کا علاقہ، یہ مخلصین، محدثین، مفسرین، صلحاء وہاں سے آئے تھے. آتے ہوئے اپنے علاقے کا کلچر، زبان، غذائیں، خوراک، چیزیں ساتھ لائے. تو یہ وہ روٹی ہے، اور اس کے اندر بہت بھرپور غذائیت ہے، اور بے شمار اس کے اندر فوائد ہیں، برکات ہیں، کمالات ہیں. یہ ہمارے دو دوست ہیں، میں نے ان کو ساتھ بٹھایا. یہاں مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ ان روٹیوں کے بارے میں خاص طور پہ بتائیں. اس روٹی کا نام کیا ہے؟ یہ تمریہ اس کو کہتے ہیں. اس کے اندر کھجور ہوتی ہے. تمریہ. یہ تمریہ ہے. تو اس کے اندر یہ دیکھیں، اس کے اندر یہ کھجور ہے. یہ میں توڑ رہا ہوں، یہ کھجور لگی ہوئی ہے. اس کے اندر کھجور ہے، یہ دیکھیں، یہ اس کے اندر کھجور ہے، اور ماشاءاللہ بہت زبردست کھجور ہے. یہ تمریہ ہے، اور یہ تمریہ ہے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر پنیر ہے. اس کے اندر پنیر ہے. یہ روٹی ہے، روٹی کے اندر جبنہ ہے، پنیر ہے. تو اس روٹی کا نام کیا ہے؟ جبن کہتے ہیں. جبن کہتے ہیں. اس کے اندر یہ پنیر ہے روٹی کے اندر. بہت نرم، بہت لذیذ روٹی ہے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ فتوت کہتے ہیں. اچھا، اس کے اندر دیکھیں، اس کے اوپر کلونجی لگی ہوئی ہے اور سونف لگا ہوا ہے. کیونکہ یہ میرا شعبہ ہے، میں نے اس کو پہچانا ہے. یہ فتوت ہے. ایک فتوت یہ بڑی ہے، ایک فتوت یہ چھوٹی ہے. آج جمعے کے بعد جنت البقیع کے قبرستان میں حاضری ہوئی عصر کی نماز کے بعد. تو میں راستے میں جا رہا تھا، تو ایک بندہ روٹیاں بانٹ رہا تھا. میں نے یہ لے لیا. پھر ایک میں نے لیا، ایک میرے ساتھی نے لی، اور ایک پھر آتے ہوئے پھر ایک ساتھ بانٹ رہے تھے، پھر اور لے لی. تو یہ در مصطفیٰ کی خیرات ہے کملی والے کی. تو یہ بھی فتوت ہے. یہ خاص ہے، اس پہ کلونجی لگی ہوئی ہے، اس پہ سونف لگے ہوئے ہیں، بہت نرم ہے. اس روٹی کا نام کیا ہے؟ شرک. یہ شرک ہے، اور اس پہ تل لگے ہوئے ہیں سارے.
اور یہ بھی اسی مخبز سے یعنی اسی بیکری سے ہیں جہاں سے یہ روٹیاں بنتی ہیں. اور اس کا نام شابورا. شابورا. یہ جیسے ہمارے رس ہوتے ہیں، رسوں کی ایک کائنڈ ہے، قسم ہے. ایک چیز انہوں نے مجھے یہ دکھائی ہے، یہ ایک مسالہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو شیخ ہیں وہ رمضان سے پہلے اس کو 300 کلو بناتے ہیں اور یہ دہی میں ڈال کے کھاتے ہیں. مجھے اس کا ذائقہ جو محسوس ہو رہا اپنی طب کی دنیا میں، اس میں ٹاٹری ہے اور اس میں سفید زیرہ ہے، کچھ اجوین ہے، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس میں ملائی ہوئی ہیں اور بہت ذائقے دار ہے. بقول ان کے کہ یہ چیز اگر استعمال کی جائے اور کھائی جائے دہی پہ ڈال کے تو اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا بنتا ہے اور ہاضم بھی ہوتی ہے اور جسم میں یہ قوت ہاضمہ کو تیز کرتی ہے. ہم واپس اپنی دنیا پہ آتے ہیں. ہماری بات چل رہی تھی اس کاک پہ. ہوا یہ کہ حضرت کے جو شیخ تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار صاحب تھے. قطب الدین لقب بختیار. آج بھی عرب کی دنیا میں بختیار جو ہے وہ روتانا. اچھا یہ روتانا کھجور ہے، بہت بہترین لاجواب کھجور ہے روتانا ماشاءاللہ. آپ لے آپ بھی لیجیے. اچھا یہ کھجور جو ہے جو ذرا ٹشو اٹھائیے. یہ کھجور بات کر رہی تھی اس کی قطب الدین تو لقب دیتا ہے میں مخلوق کو اللہ پاک کا نظام. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تو ایک روٹی اپنے لیے بھی رکھ لیا. کچھ عرصے کے بعد لوٹے جو دیکھا کہ بہت شوق ہے تو آپ نے تو فرمایا تھا کہ ایک روٹی رکھ لیا کر، کھانے کا تو نہیں فرمایا تھا. مزاجوں میں طبیعتوں میں ایک اتباع تھی، ماننے کا مزاج تھا اور اتنا لنگر بانٹا اور اتنا مخلوق خدا کو کھلانے کا جذبہ، ہر مسلک، ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر زبان، ہر نسل کو کھلانے کا جذبہ اتنا زیادہ کہ اللہ کا نظام دیکھیں کہ یہ ان کے مزاج کا حصہ اور نام کا ساتھی بن گیا کہ جب بھی حضرت خواجہ قطب الدین آتا ہے اور اگر بختیار کاکی نہ کہیں تو وہ پہچان ہی نہیں ہوتی. وہ کاکی سے مراد لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں خود بھی اس کو تلاش کرتا رہا کہ کاکی سے مراد کیا ہے اور کاکی کسے کہتے ہیں. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ کاکی سے مراد یہ وہ روٹی ہے جو کہ بالکل خشک ہے. یہ دیکھیں ہمارے ابھی ایک دوست آئے بیٹھے تھے، وہ کرغزستان میں وہاں گئے 2 ماہ کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں برف پڑ رہی ہوگی لیکن وہ اس روٹی کو باہر رکھیں گے کیونکہ یہ روٹی خشک ہی اس کا حصہ ہے اور اس کے مزاج کا حصہ ہے. اس کی پہچان ہے کہ یہ خشک ہوگی اور خشک ہونی چاہیے. تو یہ ان کی پہچان بنی. آج کا ہمارا یہ گفتگو مدینہ منورہ کی جمعے کا دن ہے، عصر کی نماز ڈیوٹی عصر ہے، سامنے حرم کی تجلیات برکات ہے، اس کے سامنے ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا ہوں. ایک سبق ہے میرے لیے، آپ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے. وہ یہ سبق ہے کہ اللہ پاک کو کھلانے والا پسند ہے، اللہ کو دینے والا پسند ہے اور اللہ کو اپنے خزانوں سے لے کر مخلوق کو بانٹنے والا پسند ہے.
تو اتنا پسند ہے کہ اگر کسی بندہ خدا نے، اللہ کے نیک بندے نے انسانیت کو دینے کا مزاج بنایا بھی، تو اللہ پاک کا نظام دیکھیں کہ انہوں نے لنگر بانٹا، اللہ نے اپنے نیک بندے کی پہچان اس روٹی کے نام سے کر دی۔ عرب میں یہ روٹی ہوتی ہے، عرب کی پہچان ہے۔ خود اس روٹی کے نام پہ ایک کاکئی قبیلہ ہے، ایک پورا عرب کا بہت بڑا قبیلہ ہے، معزز قابل احترام لوگ ہیں۔ تو اللہ پاک مجھے آپ کو دینے والا بنائے، مخلوق کو فیض دینے والا، روحانی علم، جسمانی علم، روحانی غذا، جسمانی غذا، روحانی دسترخوان، جسمانی دسترخوان، اللہ مجھے آپ کو دینے والا بنائے اور انسانیت کو بانٹنے والا بنائے، کیونکہ دینے سے رب خوش ہوتا ہے، کیونکہ رب خود دیتا ہے، اور مخلوق سے لینا کسی بہانے سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے آپ کو یہ صفت عطا فرمائے اور میرے بھی دل میں یہ کیفیت ڈال دے، سخاوت کی، محبت کی، مربت کی اور مخلوق کے لیے فیضان کی، اللہ پاک آپ کی بھی ڈال دے۔ انشاءاللہ مدینہ منورہ کی یہ ساعتیں اور مدینہ منورہ کی یہ برکتیں سدا قیامت تک سلامت رہیں گی۔ یہ نعمتیں ہیں جو مدینہ کے ساتھ وابستہ ہیں، اور یہ نعمتیں ہیں جو مدینہ کے ساتھ ہی وابستہ رہیں گی اور تا قیامت رہیں گی، آقا کے جسم اطہر کی برکت سے اور اللہ کی رحمتوں کی برکت سے۔ انشاءاللہ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور جتنی بھی امت کے مسلمان ہیں ان سب کو بار بار مدینے کی بادب زیارت عطا فرمائے۔ اللہ آداب کی زندگی دے، آداب کے ساتھ رہنا، آداب کے ساتھ چلنا، اللہ پاک یہ چیز عطا فرمائے، آمین۔ بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔